میرے دوستوں اور بزرگوں، قتل کرنے کے بعد کوئی کہے کہ جی مجھے رعایت مل جائے، دیں گے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں، جو کام ہو گیا ہو گیا۔ اب آپ عذاب دیکھ کر کہہ رہے ہیں، آپ کو کتنی بار سمجھایا گیا، بار بار سنایا گیا، اس وقت تو بڑے شیر بن رہے تھے، لے آؤ عذاب، کب آئے گا؟ اب کیا ہوا؟ اب مہلت مل سکتی اونچی؟ دھیان سے میرا جملہ سن لیں، کفر پر رہتے ہوئے یعنی کافر کے لیے لمبی عمر اور زیادہ مال، لمبی عمر اور کبھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کافر کے لیے کفر پر رہتے ہوئے لمبی عمر اور زیادہ مال فائدہ مند، کیونکہ وہ اس سے عذاب کو نہ دفع کر سکے گا نہ ہلکا کر سکے گا۔ مومن کے لیے لمبی عمر اور مال ہونا اس سے زیادہ نیکیاں کراتا ہے۔ زیادہ جیے گا، زیادہ عبادت کرے گا، زیادہ مال ہوگا، نیکی پہ زیادہ لگائے گا، نیکی پہ لگانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو کافر کے لیے لمبی عمر یا زیادہ مال مفید نہیں، مومن کے لیے مفید ہے۔ اور کافر و فاجر کے لیے مال بھی لمبی عمر بھی وبال بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے برائیوں کا زیادہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب سنیں جو اہم بات آئی ہے، میں اس کو مختصراً آج سنا رہا ہوں، باقی بعد میں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی اس وقت تک جب تک اس میں کوئی ڈر سنانے والا نہیں گیا۔ پہلے لوگوں کو سچ بات بتائی گئی، غلط بات سے روکا گیا، سمجھایا گیا، نیکی پر خوشخبری، برائی پر ڈر سنایا گیا۔ جب نہیں مانا، ہٹ درمی میں آئے تو عذاب آیا، ورنہ نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ آج وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے یہ لوگ تو اچانک بم پھاڑ دیتے ہیں، کسی علاقے میں بمباری، ڈرون کر دیا، یہ کر دیا، پتہ بھی نہیں چاہیے، بچے پڑھ رہے ہیں، سو رہے ہیں، بستی سو رہی ہے، یہ تو بم گرا۔ ایسا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی آبادی تھی وہاں پہلے ڈر سنانے والا بھیجا۔ ڈر سنانے والا اونچی، اب منذر، ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، نذیر بھی اسی کے حوالے سے ہے۔ دھیان سے سنیں، دنیا میں اس وقت جتنے ملک ہیں، پہلے یہ ملکوں میں اتنی تقسیم نہیں تھی، اب زیادہ ملک بن گئے۔ پہلے صرف فارسی، یہ عراق وغیرہ سارے مل کے ایک ملک بنتا تھا۔ یہ ماوراء نہر میں ادھر آج چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، آذربائیجان، ترکمانستان، قازقستان، یہ چھوٹے چھوٹے بن گئے۔ پہلے یہ بستیاں تھی، ملک ایک بڑا تھا۔ جتنے بھی ملک دنیا میں ہیں، جہاں جہاں آبادی ہے، ہر جگہ ڈر سنانے والا پہنچا۔ ہمارے پاس تذکرہ محفوظ ہو یا نہ، قرآن میں 25-26 نبیوں کے نام ہیں، سب کے نام نہیں ہیں۔ نبی 1.25 لاکھ کم و بیش، 1,24,000 یا 2,24,000، اسی لیے کم و بیش کہہ دیتے ہیں۔ نبی آئے، نبیوں نے آ کر پیغام حق سنایا، لوگ نہیں مانے، ان کو ڈر سنایا گیا، نہیں مانے، جب سرکشی پہ آئے تو عذاب آیا۔ اب جو بستیاں تھیں، اب میں ابتدا سے سمجھاؤں، سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام۔ ان سے پہلے کوئی انسان تھا؟ اونچی نہیں۔ حضرت آدم کی آگے اولاد، ان کی زندگی میں 1000 تک پہنچ گئی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں مل کے، پھر انسانی سلسلہ بڑھتا رہا۔ حضرت نوح علیہ السلام،
اس کے بعد نبیوں کی تاریخ پڑھتے رہے آپ، جتنوں کا ذکر ملتا ہے درمیان میں اور کتنے آئے کہاں کہاں، حضرت ادریس، حضرت نوح، پھر حضرت آگے ان کی. اب آپ نے 5 نبیوں کا تو ابھی ذکر سنا ہے جو رشتہ دار بھی تھے اور علاقوں میں آئے، نبی آتے رہے. انسانی آبادی جب سے شروع ہوئی ہے، پہلا انسان ہی نبی تھا، اور اس وقت سے لوگوں کو پیغام جا رہا. اونچی کہہ دیجئے. مجھے پرانے زمانے میں پہلے بتاؤ کون لوگ تھے جن کو نبی کا پیغام نہیں پہنچا، پہلے وہ بتاؤ. لاؤ ڈھونڈ کے نکال کے وہ بندے، وہ زمانہ لاؤ کہ جی فلاں علاقے کے فلاں لوگوں کو نہیں پہنچا. میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت آدم سے انسانی تاریخ آج تک تقریباً 10,000 سال کی ہے، تقریباً 10,000 سال کی. اس 10,000 سال کی جتنی تاریخ محفوظ ہے اس میں بتاؤ کہ کون سے علاقے میں کون سے لوگوں کو اسلام کا نہیں پتہ تھا. اور ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، وہ کافر کے گھر میں پیدا ہو، یہودی کے ہو، عیسائی کے ہو، سکھ کے ہو، کسی ہندو کے ہو، کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان کہہ لو آپ، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے مسلمان. اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو بھلے یہودی بنائیں، مجوسی بنائیں، عیسائی بنائیں. ہم لوگ اسی لیے فوراً کان میں اذان کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ مسلمان. لوگوں کو سب کو پہلے دن سے پیغام مل رہا ہے. جو کٹتے گئے ان کے سامنے نبیوں نے بیان کیا یا نہیں کیا؟ ایک قوم کا حال دوسری قوم تک جاتا تھا یا نہیں جاتا تھا؟ پہلے یہ تو بتاؤ نا، واقف کون نہیں تھا؟ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، جو نہیں ہوئے ان کا کیا قصور؟ تو قصور آپ اپنا پہلے تو تسلیم کرو نا کہ آپ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے کو عزت کی بات سمجھو، کہ آپ اللہ کا شکر کرو کہ آپ کسی کافر کے گھر میں پیدا نہیں. پہلے اس پہ شکر کرو. یہ کہہ رہے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، یعنی یہ کہ تمہارے لیے مسلمان ہونا کوئی بات ہی نہیں ہے، تم اس کی قدر ہی نہیں کر رہے. اب جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مسلمان ماں باپ بناتے ہیں، تو وہ ماں باپ جو بگڑے ہیں وہ پیغام سن کر بگڑے ہیں نا. دوسرے کا پیغام اس کا بھی سنا، اس کے نہیں مانا انہوں نے، وہ اپنی ہٹ درمی پہ رہے، نہیں مانا. کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ کائنات کا نظام کوئی چلا رہا ہے؟ اور انسان کو تلاش ہے تو انسان تلاش کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ آ گئی تمہیں؟ جب بچے تھے نہیں سمجھتی، جب سمجھدار ہو گئے تمہیں اب صحیح پتہ چلنا شروع ہو گیا، تم نے جستجو کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں چاہا کہ مجھے حق معلوم ہو جائے؟ طلب حق تمہارے اندر کیوں نہیں تھی؟ تو یہ اعتراض کرنے والوں کے پاس جواب نہیں ہے، صرف اعتراض کرتے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جب تک پہلے ڈر نہیں سنا دیا گیا. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جی پہلے پہ عذاب آ گئے، ان کو پتہ تھا نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں. سب جانتے. اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، دنیا بھر کو خبر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی. جتنے اس کے بعد تھے انہوں نے لازمی بات ہے دوسروں کو سنایا. اگر لکھنا نہیں بھی تھا تو سنتے آئے یا نہیں؟ اونچی. سینہ گزٹ آپ کہتے ہیں، سینہ بسینہ بات چلی نہیں چلی؟ اونچی. پیغام نہیں پہنچا کہ جی سارے تباہ ہوئے، یہ 80 ہیں جن کی آگے اولاد چل رہی ہے. اس کے باوجود پھر کہیں کہ نہیں جی ان کو نہیں پتا، تو ایسی کوئی بات نہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہدایت کا انتظام کیا ہے، ہمیں صحیح غلط سمجھانے کا انتظام کیا ہے، خوشخبری اور ڈر سنانے کا انتظام کیا ہے. جب نہیں مانے لوگ سرکشی پہ آ گئے، ہٹ دھرمی پہ آ گئے، پھر عذاب آیا ہے. بغیر ڈر سنائے ایسا ہوا؟ اونچی کہہ دیجئے نہیں. تو اب جو کہتے ہیں کہ نہیں جی اچانک، تو یاد رہے پہلے ڈر سنایا گیا ہے، بتایا گیا ہے، بار بار بتایا گیا ہے.
اگر آپ پرانا واقعہ لینا چاہتے ہیں قرآن سے لے لیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے یا نہیں گئے؟ اس کو جا کے تبلیغ کی یا نہیں کی؟ اس نے جادوگر بلا لیے، مقابلہ کروایا، اس کو پیغام حق پہنچ گیا تھا، اس کے باوجود وہ مانا نہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، نہیں مانا. وہ لشکر کا پیچھا کر رہا ہے. جب اس کو موجوں نے پکڑ لیا، پانی میں ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ. عذاب دیکھ کے بولا، اس سے پہلے کیوں نہیں بولا؟ جب اپنی جان جاتی دیکھی تو بولا میں مانتا ہوں. تو اس وقت کا ماننا کام نہیں آتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہم اعتراض نہ کریں، ہم اس بات پر شکر کریں، مولا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کسی مسلمان کے گھر پیدا کیا ہے. پیدا ہوتے ہی ہمیں آواز حق سننے کو ملی ہے. اور جو اس کے بعد سمجھدار ہو گئے، ان پر لازم ہے کہ وہ حق کو تلاش کریں. دوسرا مسئلہ آپ کو بتا دوں مختصراً، فطرت. فے تے رے تے کیا پڑھنا ہے؟ اونچی گئی ہے. یہ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جو دو نبیوں کے درمیان ہوتا ہے. دو نبیوں کے درمیان، یعنی پہلے نبی چلے گئے، ابھی دوسرے نہیں آئے ہیں، ان دونوں کے درمیان جو زمانہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ یاد رکھنا. فطرت کے زمانے کا حکم یہ ہے کہ فطرت کے زمانے میں کسی نے شرک نہیں کیا، شرک اس کے لیے بخشش ہو جائے گی، اس کے لیے بخشش، کیونکہ اس کو بات پہنچی نہیں سنی. اگر اس نے پہلے نبی کی تعلیمات لوگ بھول گئے ہیں، سنانے والا کوئی نہیں ہے، تو کہہ سکتا ہے وہ کہ مجھے نہیں پہنچا، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، اس کے لیے بخشش. یا ایسے لوگوں کا قیامت میں امتحان ہوگا، ان سے اللہ تعالی آزما کر فیصلہ فرما دے گا. لیکن جس کو آواز پہنچی، اور آج کمپیوٹر کا دور، آپ کے ہاتھ میں فون ہے، پاکستان سے آپ بات کرنا چاہیں پوری دنیا کے کسی کنارے میں کر لیتے ہیں یا نہیں کر لیتے؟ تو آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کو پیغام نہیں پہنچا؟ اور پھر پوری دنیا ہر وقت اسلام کے خلاف لگی رہی. جو اس مسلمان نہیں ہوئے وہ مسلمانوں کے خلاف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے یا نہیں کیے؟ تو پتہ تھا نا، حق جانتے تھے، پتہ تھا، اس کے باوجود مانے نہیں. تو بتائیے کوئی ہے ایسا جو کہے مجھ تک پیغام نہیں پہنچا؟ اگر کوئی مل جائے کہ جو کہے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا، اس کا حکم فطرت والا ہوگا، بشرطے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو. اور ایسے ہوئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے آسمانوں پر. ہمارے نبی پاک ان کے 500 کتنے برس کے بعد آئے، تقریباً 650 برس بتاتے ہیں. تو یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے جو دو نبیوں کے درمیان، کہ اگر اس میں کسی کو پیغام نہیں پہنچا تب تو وہ کہے. لیکن ایسا ملنا آپ کو آسان نہیں. پوری دنیا کو پتا تھا. نوح علیہ السلام کے 950 سال تبلیغ کی، جو مسلمان نہیں ہوئے وہ کون تھے؟ کافر تھے نا. تو انہوں نے کفر کیا، ان کو ایمان کی بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ انہیں ڈر سنایا گیا یا نہیں سنایا گیا؟ اور ابھی آپ نے 5 نبیوں کا ذکر سنا، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب کا. ابھی میں نے جو پچھلے 4-5 جمعے آپ کو سنایا تو آپ نے سنا ہر قوم کو پہنچ رہا ہے، اس کے باوجود وہ مانے نہیں. تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ جی پتہ نہیں تھا. اور اللہ پہلے فرما رہا ہے اللہ نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی آواز پھر کہیے. ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ نبی ہوں گے مگر نبوت کے ساتھ زمانہ ان کا نہیں ہے، ان کی نبوت کا زمانہ چلا گیا۔ وہ آئیں گے مگر میرے نبی کی شریعت پر عمل کریں گے، کیونکہ ان کی نبوت کا زمانہ ختم ہو چکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے سن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ تو لیکن تبلیغ کا سلسلہ جاری ہے یا نہیں ہے؟ کس کا زمانہ؟ یہ میرے نبی کا زمانہ ہے، انہی کی نبوت ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہے آج بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو پیغام نہیں پہنچا، مشکل سے ملے گا۔ اس کو پتہ ہے مسلمان کون ہے، اس کو پتہ ہے عیسائی کون ہے، اس کو پتہ ہے یہودی کون ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو نہ جانتا ہو؟ ہاں، پہلے کو ثابت کرو کہ کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتا، اس کے بارے میں بات کرو ہم سے، ہم بتا دیں گے اس کا حکم بھی۔ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بستی کو ایسے ہی ہلاک کر دیا گیا، ایسے ہوا نہیں۔ ہر علاقے میں نبی آئے۔ اب سارے نبیوں کے تمام حالات ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، نام بھی موجود نہیں ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی یا کم و بیش جتنے، سب کے نام بھی نہیں ہیں۔ قرآن میں تو 25-26 کے نام ہیں، سب کے نام بھی نہیں ہیں۔ کچھ نام دوسری کتابوں میں مل جاتے ہیں اگر وہ صحیح ہیں تو ہم تو سب کے نام نہیں جانتے، ہمیں کیا معلوم۔ لیکن وہ قومیں سنتی آئی تھیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا جب لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک حضور کے ظاہری زمانے میں کتنے علاقے فتح ہو گئے تھے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا فتح ہو چکی تھی، اسلام کا پیغام سب جگہ پہنچا۔ تو یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، اعتراض کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل اونچی، اور میں نے کہا اس کے باوجود اگر وہ کہیں تو بندہ لاؤ، میں نے اس کا بھی حکم بتا دیا۔ فطرت کا اگر کوئی ایسا مل جائے جس کو بالکل پیغام نہیں پہنچا تو اس کا معاملہ فطرت والا ہوگا۔ تو اللہ نے واضح فرما دیا۔ اب کسی بستی میں کوئی ایک ڈرانے والا، کسی میں 2، کسی میں زیادہ، کیونکہ ایک بستی میں چند نبی بھی ہوتے تھے الگ الگ علاقے کے لیے۔ میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تھی، اس کی تبلیغ کے لیے 4000 نبی آئے تھے، ایک اس علاقے کے لیے، ایک اس علاقے کے لیے، ایک اس علاقے کے لیے۔ تو ایک وقت میں کتنے سمجھانے آئے تھے، کتنے بتانے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ذکرا وما کننا غالمین، نصیحت کے لیے تمہیں بتایا جا رہا ہے، بھیجے گئے تھے لوگ نصیحت کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور ہم ظلم کرتے نہیں۔ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی ہو، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا، کہنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کی طرف سے انتظام رہا، اور آج بھی انتظام۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ نبی پاک کا پیغام قریہ قریہ، گلی گلی، کوچے کوچے جا رہا ہے، پہنچ رہا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، کوئی ایسا کہہ سکتا۔ اور اگر آپ کہو کہ جی ہے تو پھر وہ کس کے خلاف تیاری کر رہے ہیں؟ دھمکیاں کس کو دے رہے ہیں؟ مسلمانوں کو ہی دے رہے ہیں نا، پتہ نہیں ہے ان کو، تو وہ مسلمانوں سے چونکہ دشمنی رکھتے ہیں اس لیے دھمکیاں دے رہے، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو پتہ نہیں۔ یہ بیان ابھی جاری ہے، گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ نہیں پڑھتے وہ بھی غلط، جو نہیں سمجھتے وہ بھی غلط۔ صرف قرآن پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن ہمیں کہا گیا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور نہیں کرتے تو اس میں غور کریں، سمجھیں، علماء سے سیکھیں، اور اپنے بچوں کو صرف رسمی پڑھنا ہی نہیں سکھاؤ، قرآن سے محبت بھی سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔